زبان سے ہی شر پیدا ہوتا ہے، زبان سے ہی خیر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو توبہ کے پانی سے ہاتھ کو یوں پاک کر لیں کہ پچھلے گناہ ہاتھ کے معافی مانگیں، آئندہ ہاتھوں کو گناہ سے پاک کر لیں۔ اب اس ہاتھ سے کم نہیں تولنا، اس ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس ہاتھ کو گناہ کے لیے نہیں اٹھانا۔ ہاتھ پاک ہو گئے، زبان پاک ہو گئی۔ اسی طرح چہرے پر جب پانی پھیرا اور چہرے کو دھویا تو عرض کرنا ہے باری تعالیٰ اب یہ دھیان کی بات ہے، دھیان کو جتنا حاضر رکھیں گے اتنا توبہ سے وضو ہوگا، اور اگر دھیان حاضر نہیں ہوگا تو توبہ حاضر نہیں ہوگی، توبہ دور کھڑی ہوگی چونکہ دھیان ہی نہیں ہے۔ پھر پانی والا وضو ہوگا، توبہ والا وضو نہیں ہوگا۔ تو جب چہرے پر پانی آیا اور چہرہ دھویا تو عرض کریں گے دل کی زبان سے دھیان کے ساتھ، اپنے دھیان کی زبان سے عرض کریں گے مولا میرے چہرے کے گناہ بھی دھو دے، چہرے کے گناہ بھی۔ اب اس چہرے میں آنکھیں ہیں تو آئندہ آنکھیں گناہ نہ کریں، اس کسی شے کو نہ دیکھیں جس کو دیکھنا گناہ ہے۔ کانوں سے کوئی ایسی چیز، اسی طرح چلتے جائیں گے۔ چہرہ دھو دیا تو چہرے کی توبہ کے پانی سے چہرہ دھل گیا، چہرے کے گناہ صاف ہو گئے، اور آئندہ چہرہ رخ کسی گناہ کی طرف نہ ہو۔ بازو دھوئیں گے تو اپنے جو اعضاء ہیں ان کے گناہ صاف ہو گئے، دھل گئے۔ سر کو مسح کریں گے، اس طرح ایک ایک عضو کا آپ جب وضو میں اس کا غسل کریں گے، مسح کریں گے، دھوئیں گے، اس عضو کو دھوتے ہوئے اپنے ہر اس عضو کو گناہ سے پاک کرتے چلے جانا ہے۔ جب کانوں میں پانی ڈالیں گے، انگلی ماریں گے تو کہیں گے باری یہ انگلی مار دی، باری تعالیٰ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے کان کوئی غیبت نہ سنے، میرے کان گناہ کی آواز نہ سنے، میرے کان کسی کی چغلی نہ سنے، میرے کان کوئی ایسی آواز، کوئی گفتگو نہ سنے جس کے سننے سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کانوں کو گناہ سے روک دیا، آنکھوں کو گناہ سے روک دیا، زبان کو گناہ سے روک دیا، ہاتھوں کو گناہ سے روک دیا، حتیٰ کہ پاؤں دھونے تک پہنچے تو پاؤں کو گناہ سے روک دیا، پاؤں کو۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ میں ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ اب آپ وضو جو کریں گے وہ توبہ سے کریں گے، ساتھ کیا توبہ سے وضو کریں، اور دن میں 5 مرتبہ توبہ سے وضو ہوگا، دن میں 5 مرتبہ توبہ سے وضو ہوگا۔ اب ایسا تو پھر نہیں ہوگا جب توبہ سے وضو ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو گیا بھی ذرا ٹھہر میں وضو کرتے گن لینا تیرے نال میں، ذرا 1 منٹ رک، میں نماز پڑھتے تو پھر بھگت لینا تین جی، ٹھیک ہے نا؟ یا بھئی میں تیری ایسی تیسی کر دینا بھی کراں کہ میں اس لیے ذرا وضو کیتی بیٹھا، میں نماز دی حالت بیٹھا ورنہ تیری جرت نہ ہوندی گل کرن دی۔ بتاؤ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، ہیں تیری جرت کیوں ہوئی، میں ذرا نماز تو فارغ ہوں، دیکھنا تو کتنا بڑا جوان کی کرنا ہے۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ جب وضو ہے دھونا، کیا تو ظاہر کو بھی دھو لیا اور باطن کو بھی دھو لیا۔ دھو لینے کے بعد آپ نے دھویا اس لیے کہ جو نجاست تھی، جو غلاظت تھی، جو میل تھا، کچیل تھا، وہ سارا میل کچیل اتر جائے اور صاف شفاف ہو جائیں اور آپ ہلکا ہو جائیں۔ اور جس وضو نے آپ کی روح اور باطن کو ہلکا نہ کیا وہ وضو کیا ہوا؟ تو وضو کے ساتھ گناہ بھی دھلنے چاہیے، وضو کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ وضو والے اعضاء کی کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہوں گے ان اعضاء سے نور نکل رہا ہوگا۔ تو وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء منور ہو جائیں۔ بولیے، وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء منور ہو جائیں، اور یہ تب ہوگا ایسا وضو کہ جب وضو شروع کریں اور ادھر آپ کی لذت اور کیفیت شروع ہو جائے۔ لذت اور کیفیت شروع ہو جائے۔ بس وضو کیا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے مالک کی بارگاہ میں جانے کی، تیاری ہو رہی ہے۔ تو پورا جب تیاری کا تصور آ جاتا ہے تو پورا دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو پورا دھیان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب تیاری ہوتی ہے کسی چیز کی تو سارا دھیان اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اب تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ حاضری کی۔ کس کی؟ حاضری کی۔ تو سارا دھیان وضو کے اندر آ جانا چاہیے، مرکوز ہو جانا چاہیے پوری توجہ کا وضو میں، تو تب وضو توبہ سے ہوگا۔ قصدت بابك ودير بابك ما قصدتوش، قال الباب مفتوح عمري ما قفلتوش.